جی شہر قائد کے اندر اس وقت سیاسی ماحول یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی وزارتیں چھوڑنے کے اعلان کے ساتھ ہی اس وقت سیاسی ہلچل مچ گئی ہے کراچی کی سیاست کے اندر۔ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی آفس بہادر آباد کے اندر اہم میٹنگ جاری ہے، جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ حکومتی وفد جو اسد عمر کی نگرانی میں آ رہا ہے، رہنمائی میں، سربراہی میں آ رہا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے، لیکن اس وقت یہ بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ ایم کیو ایم فیصلہ کرنے والی کہ آیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی یا ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کی ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے مقبول صدیقی جو کہ ان کی کوارڈینیٹر ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، انہوں نے وزارت آئی ٹی کی جو وزارت اپنی چھوڑ دی، اور ایم کیو ایم کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اگر حکومت کے ساتھ جمہوری تقاضوں کے تحت ان کا ساتھ ضرور دیں گے، جمہوری عمل میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وزارتیں نہیں لیں گے۔ احتجاجاً انہوں نے یہ وزارتیں چھوڑی۔ ان کا کہنے تھے کراچی کے مسائل کا جو وعدہ کیا گیا تھا، جو فنڈ تھے وہ ریلیز نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے ان کے 13 نکاتی جو ایجنڈا ہے جو انہوں نے حکومت کے سامنے پیش کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہمارا یہ ایک جو ایم او یو جس پر سائن ہوئے تھے، معاہدہ تھا، اس کے تحت ابھی تک کراچی پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ ہم عوام کے سامنے کس طرح جائیں اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے یہ پہلا قدم اٹھایا، جس کے تحت ہم نے اپنی وزارتیں چھوڑ دی ہے کہ ان وزارتوں کا کیا فائدہ جن کے اندر عملی طور پر ہم کچھ کر نہ پائیں اور کراچی کی عوام کو ریلیف نہ دے سکیں۔ اس حوالے سے اگر عرض کرتا جو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک کھچاؤ اور تناؤ آ رہا ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز بھی ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے خلاف، جن میں سابقہ فاروق ستار تھے، موجودہ جو عہدیداران ہیں ایم کیو ایم کے سرگرم رہنما ہیں، میئر کراچی وسیم اختر ہے، ان پر فرد اور جرم بھی عائد کی گئی ہے اشتعال انگیز تقاریر کے اور دیگر معاملات کے اندر۔ 25 جنوری کو انہیں طلب بھی کیا گیا۔ اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے بھی اہم رہنما بھی اس میں شامل ہیں، جن پر یہ کیس مقدمات درج ہیں۔ یہ بھی ایک ایشو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایم کیو ایم کی جانب سے اب آ کر احتجاجاً وزارتیں چھوڑ دینا اور عوام کے لیے آواز بلند کرنا، اور ایم کیو ایم کا ایم کیو ایم کا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہ کرنا بھی ایک ڈیڈ لاک جو اس وقت قائم ہے۔ ابھی تک تاحال آج ٹائم بھی دیا گیا تھا کہ بیٹھ کر ایک نشست لگے گی جس میں فیصلے کیے جائیں گے۔ اسد عمر جو وہ کراچی پہنچ چکے ہیں ان مذاکرات کے لیے، لیکن ایم کیو ایم کی جانب سے تاحال اس میں تحفظات ہیں۔ ان تحفظات کو کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کا وفد دور کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، یہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت واضح ہو جائے گا۔ جی